بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ تیسرا قاعدہ چل رہا ہے، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ اس کے جو ذیلی قاعدے تھے، ماقول میں کئی ایک ذیلی قاعدے بیان کیے، انہی ذیلی قاعدوں پر مسائل جو متفرع ہیں ان کا بیان چل رہا ہے، جن میں اصل قاعدے کی بھی جلوہ گری فرماتے ہیں۔ وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمْ مَنِيٌّ أَوْ مَذِيٌّ وَقَانَ فِي النَّوْمِ فَإِنْ تَذَكَّرَ احْتِلَامًا وَجَبَ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَمَلًا بِالْعَقْلِ وَهُوَ الْمَذِي۔ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص سو کر اٹھا اور اس نے اپنے کپڑے یا بدن پر تری پائی، اس تری کے بارے میں اسے شک اور تردد ہے اس بات کا کہ یہ منی ہے یا مزی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو خواب میں احتلام کا ہونا یاد ہے تو اس پر بالاتفاق غسل واجب ہوگا، کیونکہ احتلام کا ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو رطوبت اپنے کپڑے یا بدن پر پا رہا ہے وہ اصل میں منی ہے۔ تو اب اس احتلام کے یاد ہونے نے پہلوئے منی کو غالب کر دیا۔ پہلے تو شک تھا منی اور مزی کے درمیان، لیکن جب احتلام ہوا ہے، یاد ہے، تو اس نے پہلوئے منی کو غالب کر دیا، اور شرع میں غالب ہی کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا اس پر غسل فرض ہوگا، یہ بالاتفاق ہے۔ لیکن اگر اسے احتلام یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر غسل کرنا لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو منی اور مزی کے درمیان شک ہے تو اس شک کی وجہ سے کسی ایک چیز کی تعین نہیں کی جا سکتی۔ محض شک کی بنیاد پر کسی ایک پہلو کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جب تری پائی گئی ہے تو وہ ان دو حالوں سے خالی نہیں ہوگی کہ یا تو منی ہوگی یا مزی ہوگی، کیونکہ تیسرا احتمال تو اس کو بھی نہیں ہے، تیسری چیز کا خیال یا شک تو اس کو بھی نہیں ہے۔ دو ہی چیزوں کے بیچ بات ہے اس کی کہ منی ہے یا مزی ہے، لیکن متعین کوئی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اب ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہوگی ہی، اور جب کسی عقل اور اکثر والی چیز کے درمیان شک ہو تو عقل وہاں یقینی ہوتا ہے، کیونکہ عقل جو ہوتا ہے نا وہ اکثر کے اندر داخل ہوتا ہے، اکثر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے کہ منی ہے تو مزی کی کیفیت اس میں پائی جائے گی، لیکن خالی مزی کے اندر منی کی کیفیت نہیں پائی جاتی۔ تو جہاں عقل اور اکثر میں درمیان شک ہوتا ہے تو وہاں عقل جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اور عقل کیا ہے؟ وہ مزی ہے، لہذا اس کو مزی مانا جائے گا۔ اور مزی چونکہ موجب غسل نہیں ہے اس لیے اس شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی صورت میں امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کا موقف یہ ہے کہ اصلاً تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، مگر احتیاطاً غسل واجب ہوگا، اس لیے کہ سو کر اٹھنے کے بعد رطوبت کا اس طریقے سے پایا جانا یہ اکثر صورت احتلام میں ہوتا ہے، اور احتلام میں چونکہ منی کا خروج ہوتا ہے، منی موجب غسل ہوتی ہے، اس کو احتیاطاً غسل کرنا ہوگا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی منی جسم کی حرارت کی وجہ سے تھوڑی دیر جسم پر لگے رہنے کے بعد بالکل پتلی ہو جاتی ہے، مزی کی طرح، کہ بعد میں آدمی دیکھے تو اس کو مزی گمان کرے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ رطوبت اصل میں منی ہو
لیکن اس کی رقت اور پتلے ہو جانے کی وجہ سے اس کے منی کا شک پڑ رہا ہو، اگر وہ فی الواقع منی ہوئی تو اس پر غسل فرض ہوگا۔ تو جب اس کی تعین نہیں ہو پا رہی ہے تو اس احتمال کی وجہ سے احتیاطاً اس پر غسل کرنا یہ واجب ہوگا۔ تو ان دونوں ہمارے اماموں نے فرمایا کہ اگرچہ اصلاً تو غسل واجب نہیں مگر احتیاطاً غسل واجب ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی مسئلے میں فرمایا ہو، بلکہ احتیاطاً وجوب کا حکم اور بھی مسائل میں دیا جاتا ہے، جیسے کہ مباشرت فاحشہ سے متعلق۔ مباشرت فاحشہ بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کا دوسرے کی شرمگاہ سے ملانا، مرد کا عورت کی شرمگاہ سے ملانا اس حال میں کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں شیخین کا قول یہ ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، اگر مباشرت فاحشہ کی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ناقض وضو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مباشرت فاحشہ ایسی چیز ہے جس میں حقیقتاً کسی نجاست کا خروج ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ طہارت کو ختم کرنے والی چیز وہ نجاست یا ایسی چیز کا نکلنا ہے جو نجاست کے حکم میں ہو، اور یہاں تو کوئی چیز نکلی نہیں، وہ تو خالی شرمگاہ سے شرمگاہ کا ٹچ کرنا ہے، وہاں کون سی چیز کا خروج ہے؟ تو وہ مباشرت فاحشہ کو ناقض وضو نہیں مانتے۔ لیکن شیخین وجوب وضو کا حکم دیتے ہیں بر بنا احتیاط، کیونکہ یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں عموماً کہیں نہ کہیں مزی کا خروج ہو ہی جاتا ہے، اگرچہ اس کا ادنا سا قطرہ ہی ہو۔ تو یہاں احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کا حکم دیا جائے، کیونکہ یہ طہارت کا مسئلہ ہے اور طہارت سے عبادت وابستہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں احتیاط ہی لی جاتی ہے، اسی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے یہاں احتیاطاً وجوب وضو کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، پہلے کنویں ہوتے تھے جن سے پانی نکال کر لوگ وضو کرتے تھے، کھانا بناتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، غسل کرتے تھے۔ تو کسی کنویں میں کوئی مری ہوئی چوہیا یا چوہا دیکھا گیا، اب رہا یہ حکم کہ اب پانی اس کا کب سے ناپاک مانے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوہیا اس حال میں ملی ہے کہ پھولی اور پھٹی ہوئی ہے تو 3 دن 3 رات سے اس کنویں کا پانی ناپاک قرار دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے وضو کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ 3 دن 3 رات کی نمازوں کا اعادہ کریں گے۔ اس درمیان کپڑے دھوئے ہیں تو ان کو ناپاک قرار دیا جائے گا، اور اگر ابھی وہ پھولی پھٹی نہیں ہے، صرف مری ہوئی ملی ہے، تو 1 دن اور 1 رات کی نمازوں کا اعادہ کرے، ہے نا؟ 1 دن 1 رات کے درمیان جو کپڑے دھوئے ہیں وہ ناپاک ہوں گے۔ یہ امام کا قول ہے اس مسئلے میں۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ جب سے اس کو دیکھا گیا ہے تب سے کنویں کے پانی کے نجس ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے، دیکھے جانے سے پہلے کنویں کا پاک ہونا یقینی تھا، اور جس وقت دیکھی گئی ہے اس وقت اس کا ناپاک ہونا یقینی ہے۔ دیکھے جانے سے پہلے محض اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پہلے گری ہو، پہلے گرنے کا محض احتمال اور شک تو ہے، اور شک یقین کو زائل نہیں کرتا ہے۔ جو پہلے کنویں کا پاک ہونا یقین سے معلوم تھا، اس یقین کو یہ خالی احتمال یا شک وہ ختم نہیں کرے گا، اس لیے جب سے دیکھی گئی ہے تب سے پانی کے ناپاکی کا حکم ہوگا۔ یہ صاحبان کا قول ہے، لیکن امام کا قول وہ ہے جو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو وہاں امام کا جو قول ہے یہاں پر یہ بربنا احتیاط ہے، کیونکہ پھولنا پھٹنا یہ کسی بھی جسم کا تقریباً 3 دن میں ہی ہو پاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر پھولی پھٹی ملی ہے تو یہی گمان لگایا جائے کہ 3 دن پہلے گر گئی تھی پھول اور پھٹ گئی ہے، 3 دن ہو گئے اس کو، اور اگر پھولی پھٹی نہیں ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ 1 دن ہوا ہے، اگر زیادہ عرصہ ہوا ہوتا تو یہ بھی پھول پھٹ کے برابر ہو گئی ہوتی۔ تو امام نے جو یہ تفصیل کی یہ بربنا احتیاط ہے، ورنہ اگر اصل چیز کو دیکھیں تو وہی ہے جو صاحبین نے کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ طہارت اور عبادت کا ہے جس میں احتیاط معتبر ہوتی ہے، ماخوذ ہوتی ہے، اس لیے امام نے یہ فرمایا۔ تو جیسے مباشرت فاحشہ اور اس کنویں والے مسئلے میں احتیاط پر امام کا قول ہے اور احتیاط کا حکم اختیار کیا ہے، اسی طرح مسئلہ مزی اور منی کے درمیان شک والے میں ہے کہ احتیاط اس پر ہے کہ
اس پر غسل کرنا واجب ہو۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا شَكَّ فِي الْخَارِجِ أَمَنِيٌّ أَوْ مَزِيٌّ، اور اسی میں سے ہے یہ صورت کہ شک ہوا اس میں جو جسم سے باہر آیا ہی ہے رطوبت، شک ہوا کس بات کا؟ امنیون اور مزی، کہ یہ منی ہے یا مزی۔ وقان فی النوم، اور یہ شخص نیند میں تھا، اس فَإِن تَذَكَّرَ احتلاما، تو اگر اسے احتلام یاد ہے، وجب الغسل اتفاقا، تو بالاتفاق غسل واجب ہوگا، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُف عَمَلًا بالعقل، ورنہ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک غسل واجب نہیں، عقل پر عمل کرتے ہوئے، وہو المزی، جو کہ مزی ہے۔ وواجب عندہما احتیاطاً، اور امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک غسل واجب ہوگا احتیاطاً، کا قولی ہما، بیٹا یہ کا قولی ہما کاف کے ذریعے تشبیہ ہے، صرف احتیاط وجوبی کی تشبیہ، یہ جو ہے تشبیہ ہے، اقوال میں تشبیہ نہیں ہے، کہ جیسے مسئلہ مزی و منی میں امام محمد اور امام اعظم کا قول ایک طرف ہے، امام یوسف دوسرے طرف ہیں، ایسی مسئلہ مباشرت فاحشہ میں ایسا ہو، اس میں تشبیہ نہیں ہے۔ احتیاط جو وجوب جو احتیاطاً ہوتا ہے، یہ صرف اس کے بارے میں تشبیہ ہے، کہ جیسے یہاں پر احتیاطاً واجب قرار دیا گیا، ایسے ہی مسئلہ مباشرہ فاحشہ میں اور مسئلہ جو ہے فارہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشبیہ صرف اس لیے مقدار میں، ورنہ اقوال کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں تھوڑا فرق ہے، کہ مزی اور منی والے مسئلے میں امام محمد اور امام اعظم ایک طرف ہیں، امام یوسف دوسری طرف ہیں، لیکن مباشرت فاحشہ والے مسئلے میں امام اعظم اور امام یوسف ایک طرف ہیں اور امام محمد دوسری طرف ہے۔ کا قولی ہما میں جو ہما ہے نا، اس سے مراد ہے امام اعظم اور امام ابو یوسف۔ قولی ہما، جیسے کہ امام اعظم اور امام ابو یوسف کا قول، بن نقضی وضو ٹوٹ جانے کا، بالمباشرت الفاحشہ مباشرت فاحشہ سے، وقع قول الامامی فی الفارۃ المیتہ، اور جیسے کہ امام کا قول مری ہوئی چویا کے بارے میں، اذا وجدت فی بیر، جبکہ وہ کنویں میں پانی پائی گئی، ولم یدرا متی وقعت، اور یہ معلوم نہ تھا کہ کس وقت وہ اس میں گری تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا۔